نکالنے کے لیے, پیچھے ہٹانے کے لیے, تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. جی قاہرہ صاحب, بلاول صاحب نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, لیکن کل جو آصف زرداری صاحب کی جو تقریر تھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں, اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑا یو ٹرن لے لیا ہے. میر صاحب بہت شکریہ. پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم نے ہر فورم پہ چیئرمین صاحب نے, ہم سب نے, جو ہمارا 20 سپتمبر کا جو ایک چارٹر لکھا گیا تھا اور جو ایکشن پوائنٹس بنائے گئے تھے آپ کے پاس موجود ہے, اس کے ایک ایک حرف کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی انکاری نہیں ہے. اور یہ جو اختلاف ہوا ہے, اختلاف رائے ہے یا اختلاف ہے, یہ اختلاف پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مختلف الخیال جماعتیں ہیں. ہمارے اندر اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اختلافات ہوئے اور مختلف پوائنٹس کے اوپر مختلف جماعتوں کی اپنی آراء تھی, اور باقی ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہمیں سینٹ سے پہلے استعفے دے دینے چاہیے تاکہ اس کو بلاک کیا جائے. ہم نے ان کو کنونس کیا اس بات پہ کہ یہ ممکن نہیں ہوگا, ٹیکنیکلی بھی اور ادروائز بھی نقصان ہوگا. تو انہوں نے مہربانی کی, ہماری بات کو ایگری کیا, اور ہم اس سے سرخرو ہوئے کہ ان بائی الیکشنز میں اور سینٹ کے انتخابات میں جتنا اس گورنمنٹ کو ایکسپوز کیا شاید اس سے پہلے اتنی نہیں تھی, اور ان کا بہت بڑا نقصان ہوا اس سے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں, یہ بات بالکل آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہی. اختلاف کل جو ہوا وہ جو گفتگو میڈیا پہ بھی آئی, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ الفاظ استعمال نہ ہوتے اور یہ لہجے استعمال نہ ہوتے تو زیادہ مناسب تھا. زرداری صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا. بہت ساری گفتگو وہ ہے جو ہونی ضروری ہے, بہت ساری گفتگو وہ ہے, اور کچھ گفتگو وہ بھی ہے جو نہ ہوتی تو زیادہ مناسب تھا. اچھا, لیکن ایک چھوٹی سی گزارش, یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ زرداری صاحب نے ساری گفتگو کر دی اور زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا, پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اس چارٹر کے ساتھ کھڑی ہے 26 پوائنٹ کے ساتھ. یہ جو اس کا آخری جو نقطہ ہے, چھوٹی سی ایک بات کر لوں میر صاحب بڑی معذرت سے. زرداری صاحب نے کوئی آؤٹ آف بلو باتیں نہیں کی. ان سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے, ان سے پہلے محمود خانہ چکزئی صاحب نے, آفتاب شیرپاؤ صاحب نے, حیدر خان ہوتی صاحب نے, ہمارے کچھ اور ممبران نے بھی باتیں کی. اور ان باتوں کے بعد جب میاں صاحب نے جو گفتگو کی اس میں بھی کچھ باتیں ایسی تھیں جو پیپلز پارٹی کو فوکس محسوس ہوئی, جو ہمیں محسوس ہوا وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھے, نہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. اس کے ری ایکشن میں کچھ باتیں ہو گئی, میرا خیال ہے وہ نہ ہوتی تو زیادہ موضوع. یہ جو آپ بار بار اس ایکشن پلان کی بات کریں تو اس میں یہ کہا ہے کہ مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے, جس کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل جو اس کے لیے لائے عمل کا تعین کرے گی. تو ابھی بھی آپ استعفوں کے آپشن پہ قائم ہیں؟ بالکل قائم ہے, اور ہم صرف ہمارا اس وقت جو ڈفرنس ہے, دو باتیں ہیں نا جی. ایک تو ہم نے کل یہ وقت لیا کہ جب ہم سینٹ کے انتخابات اور بائی الیکشنز کے لیے اپنے دوستوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم استعفے دینے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں, ہم نے اپنی سی سی کی, اور سی سی کے بعد ہم ان کے پاس آئے اور ہمیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کہا کہ استعفوں کا آپ شرح استعمال نہیں کریں. اب ہم نے کہا کہ جی اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس استعفوں کے آپشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, تو ہمیں واپس جانا پڑے گا سی سی میں. لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ جو یہ تحریر جو آپ دکھا رہے تھے, اگر آپ یہ قوم کے سامنے رکھ دیں تو اس میں اس سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا صرف اتنا ڈفرنس ہے کہ آپ اس سے پہلا پوائنٹ ہے جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا. سر سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری سیاسی آئینی آپشن استعمال کرے گی, جس میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے استعفوں کا آپشن شامل ہے. صرف ہم اتنی گزارش کی ہے کہ اس چارٹر کے باقی سارے کام تو ہم کر چکے, اب ہم نے حتمی فیصلہ کر کے لانگ مارچ کرنا ہے. تو یہ عدم اعتماد کی تحریک بھی استعمال ہونی چاہیے, کیونکہ جب ہم سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے تھے نا میر صاحب, اس وقت بھی کہا گیا کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے نمبر الحمدللہ وہ نمبر ہو گئے. تو بعض اوقات آپ سیاسی موو کرتے ہیں, تو یہ ایک ہمارا اوپینین ہے, اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر ہے کہ چنگی مندی سجنا کوڑوں ہو جاندی, سہ واری ہو جاندی, انہاں گلاں تو پھر محمد ٹوٹ نہیں جاندی. یاری ٹوٹی نہیں ہے زبیر صاحب, یاری ٹوٹی نہیں ہے. اردو میں ترجمہ کرو. میں ابھی حیدری صاحب اردو میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں پنجابی میں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہماری جو دوستی ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ہے حیدری صاحب بڑا سمپل سا ہے کہ تلخ و شیریں باتیں دوستوں میں ہو جاتی ہیں, ان باتوں سے ان کی حتمی دوستیاں ختم نہیں ہو جاتی, پھر دوبارہ مطلب. اچھا, میں حیدری صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. زبیر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب
وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی جو کچھ الفاظ استعمال کیے وہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا، اور جو زرداری صاحب سے بھی کچھ باتیں ہو گئی وہ بھی نہ ہوتی تو بہتر ہوتا. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ جی نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا، بٹ ایک چیز جو قاہرہ صاحب نے بھی ایکسپلین کی ہے جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور پورے جو پی ڈی ایم کے سپورٹرز ہیں، لاکھوں کروڑوں سپورٹرز ہیں، کہ ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اوور آل آبجیکٹو ابھی بھی ہے، پی ڈی ایم قائم ہے، اختلافات ہوتے ہیں اور ان اختلافات کو دور کرنے کا جو ہے سیاسی طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے. وہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کا آپشن بھی استعمال کریں. میں کہہ آ رہا ہوں. اب اس میں جو آپ نے چارٹر دکھایا تھا اس میں بہت سی چیزیں تھیں، اس میں استعفے بھی تھے. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے ہم سمجھتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں، لیکن لانگ مارچ وداؤٹ استعفے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ 3 لاکھ بھی لوگ لے کے چلے جائیں گے اور استعفے نہیں دیں گے، ہماری نظر میں اس میں وہ افیکٹونیس نہیں ہوگی کمپیئر ٹو 50,000 لوگ لے کے جائیں اور استعفے تمام پولیٹیکل پارٹیز دیں. اور ہم سمجھتے تھے اب وہ پوائنٹ آ چکا ہے، اس دا ڈیفائننگ مومنٹ، وہ لاسٹ مومنٹ. سب کچھ کر لیا، ریلیز، جلسے، بائی الیکشن، سینٹ کے الیکشن، سب کچھ ہو گیا. اب یہ ہے، اور لوگ بھی ہماری نظر میں اس چیز کا انتظار کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کے ہمارے جو بھائی ہیں، اور ود موسٹ ریسپیکٹ، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ پوائنٹ نہیں آیا. اور لیکن یہ انہوں نے رد نہیں کیا، جیسے انہوں نے ابھی بھی کہا. اور بہت سی چیزیں ہیں جس طرح نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے کہ جی کب اور کیسے لایا جائے گا. ابھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو سب سے بڑا بیٹل ہے میرے خیال میں، وہ آفٹر یسٹرڈے، وہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن کو تو صحیح کروانا ہے، بیکاز وہ بڑا فنڈامنٹل ایک ایشو ہے. اور وہ پی ڈی ایم اگر اس کو ریورس کروا سکتا ہے کورٹ کے آرڈر سے تو ایک بہت بڑی وکٹری ہوگی. اور اس وقت میرے خیال اس کے بعد پھر جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. اس کے بعد یہ وعدہ آپ سے کیا تھا پیپلز پارٹی جی نے؟ یہ کیا تھا جی. چلیں وہ راجہ پرویز اشرف صاحب سے کسی وقت لیکن اگر میں وضاحت کر دوں، وہ جو وعدہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اگر یہ نہیں جیتیں گے، اگر جیتیں گے یوسف رضا گیلانی تو اپوزیشن لیڈر. یہ تھا کہ چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی، وائس چیئرمین کے ڈپٹی چیئرمین کے لیے جے یو آئی ایف، اور اپوزیشن لیڈر کے لیے پی ایم ایل این. چلیں غفور حیدری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے پشاور میں، بڑی اہم ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا آپ سن لیں ذرا. چونکہ ہم ابتدائی طور پر جب پی ڈی ایم بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے استعفے کا آپشن رکھا ہے، اور یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جلسے ہم نے کیے، پبلک کا رسپانس ہم نے دیکھا، سب کچھ ہوا. لیکن اب جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کی طرف یا پنڈی کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا، تو کل 10 جماعتوں میں سے 9 جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ ہم جائیں تو استعفے دیں. کوئی بات نہیں، پہلے مرحلے میں سب قومی اسمبلی کے استعفے دیں، آدھا ایوان خالی ہو جائے گا، دوبارہ ان کو الیکشن دینے پڑیں گے. لیکن پیپلز پارٹی اس سے اتفاق نہیں کر رہی تھی. اچھا حیدری صاحب، مولانا صاحب نے بھی آج یہ بھی کہا کہ کوئی پی ڈی ایم میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ 10 میں سے جو پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں ہیں وہ استعفوں کے حق میں ہیں. تو فرض کریں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفوں پہ راضی نہیں ہوتی تو کیا پھر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے آپ نکال دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، 2018-25 جولائی کو جو انتخابات ہوئے اور اس کے دوسرے دن اپوزیشن نے جو مل کر ایک مشترکہ بیانیہ جاری کیا کہ 2018 کے انتخابات قابل قبول نہیں ہے اور تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے، ان نتائج کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم تو اسی بیانیہ کو لے کر چلے، لیکن ہماری پیش نظر یہ بات ضرور تھی کہ اپوزیشن کی جو جماعت ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے. بہت سارے ایسے مراحل آئے، اپوزیشن کی جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں رہی. ہم نے تنہا پورے ملک میں 15 ملین مارچ کی، آزادی مارچ کیا، اور اس آزادی مارچ سے آپ نے بھی خطاب فرمایا اور لاکھوں لوگ تھے آپ کے سامنے. میں تو شکریہ ادا کرنے گیا تھا، اس کے ساتھ میں تو شکریہ ادا کرنے گیا تھا کہ آپ نے ہماری جو لیڈی فیمیل جرنلسٹ تھی ان کو خطاب کور کرنے کی اجازت دی تھی، تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا. آپ کی بڑی مہربانی جی. تو اس کا ہم نے بھی شکریہ ادا کیا. اس کے ساتھ پھر جب پی ڈی ایم بنی
تو ہمیں توقعات زیادہ ہوئی کہ اب 10 جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں، تو ظاہر ہے جی تحریکیں چلتی ہیں تو تحریکوں کے مختلف آپشنز ہوتے ہیں، آغاز کہاں سے کرتے ہیں پھر اینڈ کہاں کرتے ہیں، تو اس میں بہرحال سر فہرست ہر میٹنگ میں استعفوں کی بات چلتی رہی، اور چلتے چلتے آخر اب جب ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو اب لانگ مارچ تو ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اور شاید اب کے اس مارچ میں اتنے لوگ نہ ہوں جتنا اس میں تھا۔ بی بی سی نے تو یہاں تک لکھا کہ 17 لاکھ سے اباؤ لوگ تھے، تو اگر 17 لاکھ 20 لاکھ بھی ہم لوگ لے آئے، 2-4 دن بیٹھ بھی جائیں، اور بقول بلاول بھٹو صاحب کے ہمیں بم مارنا ہے تو بم مارنے کا وقت پھر کب آنا تھا؟ اچھا، تو یہ موقع بہترین موقع تھا، اور اس پر ہم سب سر جوڑ کے بیٹھے اور سب کی رائے تقریباً آ گئی۔ جب زرداری صاحب نے گفتگو فرمایا تو مجھے بالکل، میں بھی تھا چونکہ میٹنگ میں، تو مجھے عجیب سا لگا کہ گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بنانے والی باتیں نہیں ہیں بلکہ بگاڑنے والی باتیں ہیں۔ تو بہرحال افسوس تو ہوا، لیکن وہ بڑے آدمی ہیں، اس پر کوئی اس طرح کا رد عمل بھی ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، سیاسی جماعتیں بھی، اور اگر جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت میں اگر 9 جماعتیں ایک رائے دیتی ہیں، اور دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو ہم مرحلہ وار ان کو برداشت بھی کیا، ساتھ لے کر چلنے کی بھی کوشش کی، برداشت بھی کیا۔ اسپیکر اور جو ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات میں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پھر صدر کے الیکشن میں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی دوری پیدا نہیں کی۔ اب بھی ہم نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو، یا پی ڈی ایم، اب البتہ اتنا ہے کہ ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ چلو، ہم نے تو یہ بات رکھی کہ لانگ مارچ جو 26 کو شروع ہوں گے، اور یہاں جب ہم پہنچیں گے تو استعفیٰ بھی ہم جو ہے وہ دے دیں گے۔ تو اس پر جب وہ نہیں آئے تو پھر پورے ہاؤس نے ان سے درخواست کی کہ پھر آپ اپنی میٹنگ میں طے کریں اور ہمیں جواب دیں۔ اب ہمیں ان کے جواب کا بھی انتظار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سلیکٹڈ حکومت کو برطرف کریں، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور حامد میر صاحب، میں صرف ایک اس حوالے سے بھی نہیں بلکہ پاکستان کا وہ کون سا طبقہ ہے جو اب تک اس نے احتجاج نہیں کیا ہے؟ تو حکومت سے لوگ تنگ ہے۔ آج بھی درجنوں ڈاکٹرز جہاں مولانا صاحب سے ملے اور انہوں نے اپنے مسائل پہ